اس کہانی کا آغاز ایک نوجوان خوبصورت لڑکے سے ہوتا ہے جو صرف 10 سال کا تھا جب یہ سر تھامس بوبی کے ہاں کام کرتا تھا۔ یہاں پر اس کا کام جانوروں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ سر تھامس کی بیوی لیڈی بوبی جوزف کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں، جوزف کا ایک دوست ابراہیم بھی ہے جو خود ایک پادری ہے، جو جوزف کو کرسچینٹی کی ایجوکیشن دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوزف کسی بھی قسم کا فزیکل ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا تھا، حرام سمجھتا تھا شادی سے پہلے۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سر تھامس اور لیڈی بوبی لندن چلے جاتے ہیں، اور یہیں پر سر تھامس مر جاتا ہے لندن میں۔ اب جب یہ مرتا ہے تو لیڈی بوبی جوزف کو بیڈ چیمبر میں بلا لیتی ہے تاکہ فزیکل ریلیشن بن سکے، مگر جوزف انکار کر دیتا ہے، جس پر لیڈی بوبی کو سخت غصہ آتا ہے۔ خیر، یہ تو تھا لیڈی بوبی کا انٹرو۔ اب اسی گھر میں ایک اور بوڑھی نوکر تھی جس کا نام مسز سلپ سلاپ تھا، جو جوزف پر یعنی لٹو تھی، پسند کرتی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مسز سلپ سلاپ ہے، یہ ایک ایجڈ وومن تھی، بوڑھی تھی، اور جوزف اس کو ماں کے برابر کا درجہ دیتا تھا۔ خیر، پھر سے ایک بار لیڈی بوبی میں لسٹ کی آتما جاگتی ہے اور جوزف کو اپنے روم میں بلواتی ہے، مگر جوزف انکار کر دیتا ہے۔ اس بار اس لسٹ کی آتما کو غصہ آتا ہے اور جوزف کو نوکری اور گھر سے نکال دیتی ہے۔ کیونکہ جوزف لندن میں تھا تو اب یہ راستے میں بھٹک رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا، گھر سے نکل گیا تھا نا۔ اب ناول میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام فینی گوڈول ہے، جو ایک خوبصورت لڑکی ہے اور ایک کسان کی بیٹی ہے۔ شاید یہ تعلیم فینی کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ فینی جس فارمر کے گھر رہتی ہے نا، وہ لیڈی بوبی کے بہت قریب ہے۔ خیر، فینی اور جوزف آپ کو بتا دوں ساتھ بڑے ہوئے تھے، شادی کرنے والے تھے، مگر ابراہیم یعنی جوزف کا دوست منع کر دیتا ہے۔ کیوں منع کرتا ہے؟ کہ جب تک تم دونوں سیٹل نہ ہو نا، شادی نہیں کرنا۔ خیر، یہ ایک دوسرے سے تب بچھڑے جب جوزف لندن میں سر تھامس اور لیڈی بوبی کے ساتھ رہنے کے لیے گیا تھا۔ خیر، اب گھر سے لیڈی بوبی نے جوزف کو نکال دیا تھا تو یہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، تو کہیں سے دو رفینز یعنی دو بدماش جوزف کو پیٹ کر، لوٹ کر، کپڑے بھی اتار کر جوزف کو سنسان علاقے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد اسی سنسان علاقے میں ایک بگھی آتی ہے جو اس نیکڈ جوزف کو، کیونکہ کپڑے نہیں ہوتے، اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ پہلے تو بگھی میں بیٹھنے والے لوگ انکار کرتے ہیں اٹھانے کے لیے، لیکن بگھی میں بیٹھا ایک لائر کہتا ہے کہ اسے بگھی میں آنے کی اجازت دیں، آپ سب ایسا نہ ہو کہ قانونی کارروائی میں لیجسلیٹو مسئلہ بن جائے، پولیس پکڑ لے۔ ڈراتا ہے ایک قسم کا، تو سب نے اسے بگھی میں آنے کی جگہ دے دی۔ اب بگھی وہاں سے چل پڑتی ہے اور جا کر ایک ان میں جا کر رکتی ہے، جہاں پر اس ان کی نوکرانی بیٹی اس کی یعنی جوزف کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے، قدر کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ لیکن اس بیٹی میں بھی لسٹ کی آتما جاگتی ہے۔ جوزف اس آتما کو اپنے پاس آنے سے روک دیتا ہے۔ خیر، کہیں سے ابراہیم اس ان میں آ جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں کیسے ابراہیم؟ تو ابراہیم لندن اپنے سرمنز کو، خطبے کو چھپوانے کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں اس ان میں آ کے رکا، مگر یہ ابراہیم جب یہاں پہنچتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ارے میں تو سرمنز چھپوانے کے لیے آیا تھا، لیکن سرمنز تو ساتھ لے کر ہی نہیں آیا۔ مطلب ابراہیم کو لندن جانے کی اب ضرورت نہیں تھی، تو اس جوزف اور ابراہیم نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ دونوں اپنے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں کہ دونوں بچھڑ جاتے ہیں۔ ابراہیم سنسان جنگل میں ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے ایک سپورٹس مین جو بہادری کے گیت گاتا ہے کہ میں نے یہ کر رہا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں نے یہ بہادری کا کام کیا ہے، ابراہیم کو مل جاتا ہے، جوزف کے دوست کو مل جاتا ہے۔ اگلے لمحے
اسی جگہ پر ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ جو سپورٹس مین بہادری کے گیت گاتا ہے نا، وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ ابراہیم ان غنڈوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تبھی وہاں پر آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک غنڈا کہتا ہے کہ یہ ابراہیم اور یہ لڑکی مجھے لوٹ رہے تھے۔ خیر، ریوارڈ کی خاطر یہ سارے لوگ ان دونوں کو جسٹس آف پیس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لڑکی تھی نا، جو غنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی، یہ فینی تھی۔ اب آپ پھر سے سوچ رہے ہوں گے کہ فینی یہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ تو یہ فینی یہاں کیسے آئی، یہ بھی کویشچن ہوگا آپ کا شاید۔ تو یہ فینی جوزف کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ لندن میں آئی تھی۔ لندن میں تو آ گئی تھی لیکن غنڈوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ خیر، اب کیونکہ فینی اور ابراہیم اب جسٹس آف پیس کے درمیان تھے، فیصلہ سنانا جانے والا تھا اور ان کو جیل میں بھیجا جانے والا تھا، انہی بندوں میں سے ایک بندہ پہچان لیتا ہے ابراہیم کو کہ یہ پادری ہے، تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ان میں ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر جوزف ان دونوں کو مل جاتا ہے۔ جوزف اب فینی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر فینی اور ابراہیم کہتے ہیں کہ اتنی جلدی اچھی نہیں ہے، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ان تینوں کے پاس ان کے پیسے چکانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ایک پیڈلر ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکل لیتے ہیں اور جا کر مسٹر اور مسز ولسن کے گھر میں آ کر رکتے ہیں، جو بہت سمپل فیملی تھی۔ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں کتوں کے گروپ نے ان تینوں پر اٹیک کر دیا تھا، اور یہ کتے بھلا کس کے تھے؟ یہ کتے ہنٹر آف مین کے تھے، جنہوں نے جوزف اور ابراہیم کو باندھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور فینی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں کو کون بچائے گا؟ تو سنیں، لیڈی بوبی کے سرونٹس جو ہیں وہ فینی کو، ابراہیم کو، جوزف کو ان غنڈوں سے بچا کر لیڈی بوبی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب لیڈی بوبی جوزف کو دیکھتی ہے تو لیڈی بوبی کی لسٹ کی جو آتما ہے وہ پھر سے بھٹکنا شروع کر دیتی ہے۔ ابراہیم فیصلہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ جوزف اور فینی کی شادی سنڈے کو کر دی جائے۔ جب لیڈی بوبی کو پتہ چلتا ہے تو یہ ابراہیم کو بلواتی ہے کہ شادی کو رکواؤ، مگر یہ ابراہیم انکار کر دیتا ہے۔ اب لیڈی بوبی ایک لوئر ہائر کرتی ہے شادی کو رکوانے کے لیے۔ اب اس کہانی میں نا دو نئے کریکٹرز بھی آپ کو بتا دوں۔ پہلے کا نام ہے مسٹر بوبی، جو لیڈی بوبی کا بھتیجا تھا، اور پامیلا جو جوزف کی بہن تھی، اور یہ دونوں آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے۔ یہ دونوں تو یہی چاہتے تھے کہ جوزف اور فینی کی شادی ہو جائے، اور یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ خیر، سب کچھ کر لیا تھا لیڈی بوبی نے، تو آخری سازش کی بیو کو ہائر کر کے فینی کو سیڈیوس کرنے کے لیے، مگر جوزف بچا لیتا ہے فینی کو۔ اب یہاں پر ایک اور سچ سامنے آتا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سٹوری میں، کہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ فینی مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کی بیٹی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جوزف کی بہن بن جائے گی اگر فینی ان کی بیٹی ہے۔ خیر، لیڈی بوبی تو یہ جان کر خوش ہو جاتی ہے اور لسٹ کی آتما پھر سے جاگ جاتی ہے۔ اب سب کچھ ان اینڈریوز پر تھا، جب وہ آئیں گے پہچانیں گے فینی کو کہ یہ ہماری بیٹی ہے کہ نہیں۔ اب جب یہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فینی ہی ہماری بیٹی ہے۔ اب جیسے آپ کنفیوز ہوں، اسی طرح میں بھی کنفیوز تھا، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فینی تھی یہ تو سالوں پہلے کھو گئی تھی، تو اب کیا؟ تو اب کیا فینی اور جوزف بھائی بہن ہیں؟ نہیں، کیونکہ جوزف کی چیسٹ پر، اس کی چھاتی پر برتھ مارک ہوتا ہے جو ولسنز پہچان لیتے ہیں، اور جوزف کو اپنے اصلی ماں باپ مل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فینی اور جوزف کی شادی ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کے سارے سیلیبس کی سمریز آپ کو پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔